تھی، جس کو نہ سفارت کا پتہ تھا، نہ اس کو یہ معلوم تھا کہ میں نے دنیا کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، میں نے دنیا کو کنونس کیسے کرنا ہے. اور پاکستان کی اتنی مشکل حالات میں ہے، مشکل حالات میں بھی اگر آپ کسی کو جو ہے نا ایٹیٹیوڈ دکھائیں اور اس کے سامنے بلکہ یہاں تک بھی بات گئی کہ محمد بن سلمان کے جہاز میں بیٹھ کر اس کے خلاف جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. اب ٹھیک ہے، لوگوں کے مخالفتیں رہتی ہیں ان کے طرز زندگی وغیرہ کے بارے میں، لیکن آپ ایک ملک کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں اور وہ آپ کو عزت دے رہا ہے اور آپ اس کے خلاف جو ہے نا وہاں پہ اس پہ شروع ہے. تو دنیا کے ساتھ جو حالات اس نے بگاڑے، سی پیک کو ختم کیا، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو برباد کیا، اور جو منصوبہ اب ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم گوادر کے قریب پہنچ چکے ہوتے. 2017 میں ہم نے اس کا افتتاح کیا، 2019 میں اس کی کمپلیشن ڈیٹ تھی، ہم نے مشکل سے اس کو 2021 میں چالو کرایا، وہ بھی صرف 30% کام رہتا تھا، باقی 70% ہو چکا تھا. 2 سال لگے ان کو 30% کام کرنے میں، اور سی پیک کا سارا منصوبہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. افتتاح بھی سب گھر میں کیا تھا. ہاں، وہ بھی ہم نے یہاں پہ کیا. تو اب دوبارہ اس کو جو ہے نا ان سب چیزوں کو فعال کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو دوبارہ نئے سرے سے. اب یہ جو ہمارا ایک پورشن ڈی آئی خان کی سطح تک رہ گیا وہ ہے یارک ٹو سگو موٹر وے کا سیکشن، یہ بھی افتتاح کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یارک سے ٹانگ کے ایک سیکشن ہے، بالکل نیا روڈ ہے. چونکہ مولانا اسد محمود صاحب منسٹر بھی ہیں اس کے کمیونیکیشن کے، اور ان کا حلقہ بھی ہے، تو ان کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ ٹانگ کو ایک ڈائریکٹ روڈ سی پیک کے ساتھ ملائے. تو وہ بھی اس میں شامل ہے. یارک ٹو پیزو ٹو ٹانک روڈ وہ بھی اس میں شامل ہے. کلور کوٹ جو ایک برج بنا ہوا ہے جس کی اہمیت شاید ہمیں یہاں معلوم نہ ہو، لیکن پورا پنجاب آپ کے ساتھ 10 منٹ کی مسافت پہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. اور یہ جو مطلب ہے کہ جو یہ والا علاقہ ہے بکر کا، یہ اس سی پیک کے ساتھ، یہ اسلام آباد جاتے جاتے اس کو پتہ نہیں کون سے راستے استعمال کرنے پڑتے، وہ 10 منٹ میں عبدالخیر انٹرچینج تک پہنچے گا اور آگے وہ 2 گھنٹے کا راستہ کر کے اسلام آباد. تو مطلب ہے کہ ویژن بڑا ہمارا یہ نہیں ہے کہ جی ایک گلی ہے اور ایک نالی ہے اور ایک ناظم کو دی ہے تو وہ جو ہے نا ناظم بس اس میں سے 70-80 روپے کما لے گا اور کچھ اس کو دے دے گا جو دینے والا ہے، کچھ اپنی جیب میں ڈالے گا اور اسی پہ سیاست کرے گا. اور یہ مولانا صاحب کی شروع سے بھی یہ سیاست نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. تو اب ہم نے دوبارہ یہ جو ویسے تو حکومت 5 سال کی ہوتی ہے تو اس میں بندہ کچھ پہلے سال میں چیزوں کو پائپ لائن میں ڈالتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی وغیرہ سے چیزیں نکالنا، ان کو ایک اسٹریم لائن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو 1 سال کی حکومت میں ہمیں بہت زیادہ زبردستی اور کوشش کرنا پڑی کہ ہم چیزوں کو جلدی میں اسٹریم لائن کریں. اس میں ساتھیوں کی کچھ وہ بھی تحفظات پہ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ پھر یہاں نہیں ہوتے، پھر اسلام آباد. یقین مانے اسلام آباد میں رہنا اس سے یہاں سے بڑا مشکل ہے. وہاں صبح اٹھ کے آپ کو ایک دفتر جانا پڑتا ہے، ایک فائل کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ سے اٹھا کے تیسری جگہ. اب ہم 6-7 مہینے بعد اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم چیزوں کو ہم نے پائپ لائن کر دیا ہے، اسٹریم لائن کر دیا ہے، پائپ لائن میں ڈال دیا ہے. اب ہم انتظار کر رہے تھے، پھر بیچ میں سیلاب آ گیا، تو سیلاب نے تھوڑا سا ہمارا جو وزٹ تھا یہ والا اس کو ڈیلے کیا، کیونکہ سیلاب میں لوگ ان کے گھر مسمار ہوں اور آپ جو ہے نا وزیر اعظم کو لاتے رہے میں یہ افتتاح کر رہا ہوں وہ افتتاح کر رہا ہوں، یہ جچتا نہیں تھا. تو ان دنوں بھی الحمدللہ جو حکومت کے پاس بہت کم وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت نے لوگوں تک جتنا ہو سکتا تھا، بہت بڑی آفت تھی لیکن جماعت نے اس میں اچھا خاصا کردار ادا کیا اور چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، ہیلپ کی، مساجد میں ہیلپ کی، ابھی بھی کر رہے ہیں ہم. تو ایک وہ فیز تھا جس نے ہمیں تھوڑا سا ڈیلے کروایا، لیکن اب الحمدللہ چیزیں کچھ نہ کچھ سامنے آ گئی ہیں. ایک تو یہ جو ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ کو
یہ جو ہمارا شورکوٹ کا ایئرپورٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ منصوبے عمران خان نہیں سوچتا تھا. وہ 12-1 بجے دفتر آتا تھا اور 3-4-5 بجے واک کرنے کے لیے واپس بنی گالا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پہنچتا تھا. وہ آپ کے لیے یہ نہیں سوچتا تھا کہ آپ کے مطلب ڈیرہ اسماعیل خان میں سی پیک گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ کون سی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے اور اس خطے کے لیے کون سی چیزیں ہونی چاہیے، وہ یہ نہیں سوچتا تھا. یقین مانے ہمارا جو 3 سال پہلے جب یہ یارک کا گریڈ نہیں بنا تھا تو ہمارے وولٹیج کے اتنے مسائل تھے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ یعنی بجلی ہوتی بھی تھی تو گزارا نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کا ایک ویژن ہے، نواز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا. انہوں نے پورے پاکستان میں ہر جگہ جو ہے نا یہ نئی ٹرانسمیشن لائنز بچائی، نئے یعنی ہمارے علاقے کا بھی اس کو ایک فوکس تھا ان کا. تو وہ فوکس ان کا نہیں تھا. 3.5 سال 4 سال ہم نے اس طرح ضائع کیے. تو اب ان کا فوکس اور ہماری کوششیں اور ان پر پریشر، تو وہ ہم انشاءاللہ العزیز اس ایئرپورٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کی رن وے کو بڑا کر رہے ہیں اور اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں تاکہ جو ہمارے علاقے کے جو لوگ یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں، یہاں سے ملتان جاتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس لینے کے لیے، وہ انشاءاللہ یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اس میں وہ ہوں گے اور اس کا نام انشاءاللہ مفتی محمود انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوگا. اس کے علاوہ ایک یعنی سی پیک کے ثمرات، تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ یہ سی پیک صرف سڑک نہیں ہے، یہ ایک معاشی جو ہے نا شہرگ ہے جو یہاں سے جائے گی تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آئیں گی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر وقت ضائع نہ ہوتا تو شاید اس وقت ہم ریلوے پہ کام کر رہے ہوتے. تو اس کے ساتھ ایک قریب میں ان کو ایک کارگو ایئرپورٹ ہم یہاں بنا رہے ہیں. انٹرنیشنل کارگو ایئرپورٹ ہوگا جو دنیا سے چیزوں کو یہاں امپورٹ کرے گا، باہر سے لائے گا، یہاں ایئرپورٹ میں اتریں گی. شاید یہ پیزو کے آس پاس کوئی اس کا فیزیبلٹی بنے، تو وہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کام شروع ہے. جہاں فیزیبلٹی بنے گی، بہرحال ایک ایئرپورٹ یہ ہے ایک کچھ فاصلے پر ہمارے یعنی سی پیک کے آس پاس ہی ہوگا. تو یہ بھی اس علاقے کے لیے، جنوبی اضلاع کے لیے بہت بڑا منصوبہ ہوگا. یعنی اس کے ساتھ جو یہ ہوگی معاشی سرگرمی ہوگی، اس سے لوگوں کو جو روزگار ہوگا، آپ کو اس کا علم ہے کہ اس پر کتنا بڑا اثر پڑے گا. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری، ہم یارک سے چونکہ موٹر وے یارک تک بنا ہوا ہے، پھر ڈیرہ اسماعیل خان تک آتے ہوئے آپ کو پھر دوبارہ وہی پرانا روڈ، اس کو ہم جو دورویا روڈ ہے دونوں سائیڈوں کو مکمل ریہیبلیٹیشن اور اس کی بیوٹیفیکیشن کر کے اس کو نیا بنا رہے ہیں. جو ہمارا موجودہ بائی پاس ہے اس کو ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں، 3-4 فٹ اس کو اوپر کر رہے ہیں تاکہ اگر تھوڑا بند بھی بن جائے، یعنی سیلاب تو آ جاتا ہے تو فوراً اس کو کراس کرتا ہے، وہ بھی ایک ہوگا. اور ایک یہ چونکہ بہت ہیوی ٹریفک اس سے گزرتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس کو ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں. مزید کچھ منصوبوں پر کام شروع ہے اور کچھ چیزیں ہم ابھی سامنے بھی نہیں لانا چاہتے. کچھ چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں، ہم اس کا پہلے سے ذکر نہیں کرنا چاہتے. بالکل فائنلائز ہو جائے، کیونکہ ہماری فائنل میٹنگ وزیر اعظم کے ساتھ رہتی ہے جس میں ہم چیزیں فائنل کریں گے کہ جی یہ بھی چیز ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی. تو وہ میٹنگ ابھی رہتی ہے. اور جو یہ ہیں یعنی ہمارے دیہاتوں کے کام ہوتے ہیں، ہماری یونین کونسلوں میں جو نکاسی جس پہ ہمارے مخالفین سیاست کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ہماری ضرورت تو ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں وزیر اعظم صاحب سے ایک گرانٹ کی ضرورت ہوگی جو ہم یونین کونسل اور ولیج کونسل کے لیول پر اس میں جو ہمارے نکاسی کے، گلیوں کی پختگی کے یہ چیزیں ہوں تو وہ بھی ہمارے انشاءاللہ العزیز وہ بھی ہمیں اس میں ملیں گی. دوسرا، کچھ چیزیں جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، شاید اس کا افتتاح ابھی فوراً نہ ہو، لیکن وہ ایسی ہیں کہ مہینے 2-3 میں وہ بھی گراؤنڈ پر آ جائیں گی. ایک رمک ٹو درابن روڈ ہے. اب یہ ہمارا یہ یقین مانے یہ لوگ شاید پہلے آئے ہوں گے، اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں آئے، لیکن مولانا صاحب کے ذہن میں ہے کہ جی اگر انڈس ہائی وے کو سی پیک کے ساتھ ادھر درابن تک ملا دیا جائے تو یہ اس روٹ پر میرے خیال میں کوئی 40 سے 50 دیہات آتے ہیں.
تو یہ 40 سے 50 دیہات انتہائی پسماندہ ہے. میں تو چونکہ پچھلا الیکشن وہاں سے لڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ اسکول ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑک ہے. تو میں چاہتا تھا کہ کم از کم ہم ان کو روڈ دے دیں، ایک بار ان کی رسائی ہو جائے، پھر اسکول بھی آئیں گے، پانی بھی آئے گا، سب کچھ آ جائے گا. تو وہ ایک روڈ ہے تقریباً 60 کلومیٹر کا ہے. وہ اس میں رمک ٹو کڑی شموزئی ٹو چودوان ٹو یہ جو ہے مسزئی ٹو درابڑ، یہ ایک روٹ ہے، 60 کلومیٹر کا روٹ ہے. یہ سیپیک انٹرچینج کو ادھر انڈس ہائی وے رمک کے ساتھ ملا دے گا، اور یہ سارے جو ہمارا جو تحصیل ہے وہ یعنی کنیکٹ ہو جائے گی دونوں اطراف سے، ادھر سیپیک سے، ادھر انڈس ہائی وے سے. تو اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز آ رہی ہیں. اور مزید بھی کچھ سڑکیں ہیں، یارک ٹو پہاڑپور ایک روڈ ہے، وہ بھی ہمارے اس میں ہے. کوشش ہے کہ ہم اس کو بھی ابھی شاید اس کا افتتاح نہ ہو لیکن کچھ وقت میں انشاءاللہ وہ بھی ہم نکال رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور افتتاحی مراحل میں انشاءاللہ العزیز وہ جلد ہی وہ بھی آ جائیں گے. تو انشاءاللہ اجتماعی کام ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے آ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں، اور جو سلسلہ رک گیا تھا اس کو ہم وہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اگرچہ جب 2017 میں یہ پاناما وغیرہ کے یہ ایشوز شروع کر رہے تھے اس وقت پاکستان کے پاس 19 ارب ڈالر تھے، 19 ارب ڈالر، اور سارے پاکستان کے تھے. لیکن جب ہمیں ابھی حکومت حوالے کی گئی تو ہمارے پاس 8.5 ارب ڈالر تھے، اور اس میں بھی سعودی عرب کے بھی ہیں، قطر کے بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں، یعنی اپنے نہیں ہیں لیکن ہے بھی ہمارے پاس 8.5. یہ کوئی 4-5 ہفتے کا آپ کا جو ہے نا آپ کی باہر کے ممالک کو جو پیمنٹس کرتے ہیں اس کے برابر کا ہے. تو ان کی یعنی جو 3.5 سال کی حکومت ہے اس میں یہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے. تو ایسے حالات میں اس دن میں نے کل بھی ساتھیوں سے ذکر کیا کہ حسن اقبال صاحب سے، مولانا صاحب نے جب چیزیں مانگی ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ وہ 2017-16 کی بات اس ذہن سے مجھ سے منصوبے مانگ رہے ہیں. اس وقت جب میں جو چھوڑ کے جا رہا تھا منسٹری کو وہ سرسبز باغ تھی، اور جب میں واپس ابھی اس منسٹری میں آیا ہوں تو یہ بالکل بنجر زمین. تو آپ اس ذہن سے منصوبوں کو وہ نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی یعنی بچا ہوا نہیں ہے. مشکل سے ہم جو ہے نا ہم نے خود کو بچایا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں بھی اگر ہم کچھ منصوبے لے آئیں تو اس میں انشاءاللہ العزیز یہ بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر یہ ہم حکومت نہ بھی لیتے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا جی کہ آپ نے پھر اس ٹائم میں حکومت لی تو یقین مانے جو 19 ارب ڈالر سے 8 ارب پہ آ گئے تھے نا، تو اگر آپ اس کو کرنے دیتے اور یہ 22-23 تک لے جاتے تو شاید منفی میں ہوتا. اور جو ان کے مزید منصوبے تھے، اصل منصوبہ تو مولانا صاحب پہلے سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ لایا ہی اسی اس کے ساتھ تھا کہ جی اس کو پاکستان کی معیشت کو غرق کرنا ہے. پاکستان کی معیشت خراب ہوگی، ختم ہوگی تو نہ دفاعی قوت رہے گی، نہ پھر جو ہے نا ملک قائم رہ سکے گا خدا نہ خواستہ. تو اسی منصوبے کے ساتھ آیا تھا اور اس کی تکمیل کی طرف جا رہا تھا. جب ذمہ دار جو اس کے لانے والے تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ تو اس طرف جا رہا ہے جہاں مولانا صاحب اشارہ کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر تھوڑی بہت بریک لگائی اور سیاسی قوتوں کو روکا نہیں. تو بہرحال یعنی ظلم ہوا پاکستان کے ساتھ، بہت بڑا ظلم ہوا ان 3-4 سالوں میں، اور جو پیچھے دکھے لگی. اب ہم نے واپس اس کو لیا ہے. اس وقت اسحاق ڈار صاحب چونکہ ہمیں عوام کا بھی خیال ہے، یعنی عوام آپ کے ساتھ نہیں مانتی کہ آپ کے ساتھ 8 ارب ڈالر ہیں یا 19 ارب ڈالر تھے. یہ عوام یعنی ان کا کوئی اس میں قصور بھی نہیں ہے کہ وہ نہ سمجھے. تو لیکن ہمیں سمجھ آتی ہے نا جی. تو لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں بالکل IMF کی اس کو یعنی مکمل طور پر وہ نہ کروں، اور کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف بھی دیتا رہوں.
اگر یہ نہ ہوتے، سیاسی ذہن ان کا نہ ہوتا، تو شاید آج پیٹرول کی قیمت 300 کے قریب ہوتی اور یہی تقریباً ڈالر کی قیمت بھی ہوتی۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ قابو کیا ہے، جس سے آئی ایم ایف ہم سے تھوڑا بہت ناراض ہے اور چیزیں نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ٹریک پہ لے آئیں گے۔ بہرحال چیزیں سیاسی طور پہ بھی ہم نے پبلک بھی تھوڑا سا بوجھ ہٹانا ہے اور پاکستان کو بھی بچانا ہے، تو یہ پل صراط ہے لیکن اس پہ چلنا ہے اور معیشت کو یہاں سے اٹھا کے انشاءاللہ العزیز جلد ہم ریزرو جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، جس سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ العزیز سیٹ ہوں گی، خراب نہیں ہوں گی۔ یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ خراب نہیں ہوں گی۔ جو میری اسسمنٹ ہے یا جو میں وہاں بیٹھا ہوں تو وہ بالکل صحیح زاویے میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی یہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے، یعنی ابھی تک یہ تھی ڈاماڈول، وہ تھی، کبھی کہتے تھے جی سیٹ اپ چلتا ہے، کبھی کہتے تھے جی الیکشن کرا لیں، وہ جو سیاسی غیر یقینی ہوتی ہے اس میں پھر معاشی حالت آپ کی سنبھلتی نہیں ہے۔ اب جو سیٹ اپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پورا ٹائم بھی کریں اور سیاسی استحکام بھی رہے، اور بلکہ اگر ہمیں کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی لینا پڑے، کیونکہ اس حال میں جب آپ کے پاس 5-6 ہفتوں کے پیسے ہوں تو اس میں الیکشن کرا کے دوبارہ یہ وقت کا بھی ضیاع ہوگا۔ ہم ایک ہفتہ بھی اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، تو وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور پیسوں کا بھی ضیاع ہوگا۔ تو سسٹم جو چلانا چاہتے ہیں شاید ایکسٹینڈ ہو جائے اور انشاءاللہ ہم استحکام دے کر حکومت ختم کریں انشاءاللہ۔